نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی، پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی۔ تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کریں۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے، کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے۔ جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے؟ اور دیکھیں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں، جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رل مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس بندے سے سلام لے لے، اس سے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے سینہ ملائے۔ تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑھیا سی، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتا جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہو۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتی ہے صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں، رویوں کو ٹھنڈا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بوڑھے بابا جی سڑک کنارے سو رہے ہیں، حضرت کا پیر آ گیا،
تو بابا جی اندھیرا تھا، جلدی سے اٹھے. جب بندہ اس طرح ہڑبڑا کے اٹھتا ہے نا اچانک فٹافٹ، تو وہ کچھ سخت بات ہی کرتا ہے. تو بابا جی نے اچانک ٹکر ہو موٹر سائیکل کی بالکل، تو یکدم جملے کیا ترتیب پاتے ہیں آپ اندھے. تو بابا جی نے بھی اٹھتے کہا حال انتم الاعمی، پیر پہ پیر آیا. تو بزرگ کہنے لگے آپ اندھے. اب بڑی سخت بات تھی، معمولی آدمی نہیں، بادشاہ ہیں، اور اکیلے نہیں، 4-5 سپاہی ساتھ ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، برچیاں ہیں. اور یہ وہ دور تھا کہ وہ بادشاہ کہلاتے تھے لوگ، جمہوری حکومتیں نہیں، ان کا سکہ چلتا تھا. اتنے بڑے آدمی کو کہہ دیا آپ اندھے. اس نے کہا آپ اندھے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نا ہلکا سا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی، چائے سے کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے، تو ان سپاہیوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، بلکہ وہ تو استفہامیہ جملہ تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن تے ہر کوئی کھیڑے نا، کدی ہارن بھی تے کھیڑ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پہ گئی ہارن دا مل ہیرا. کسی جگہ کوئی ایسا سٹیٹس ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، آپ ہر مقام پہ اگر جہالت ہی کریں گے اور جاہلوں سے ہی آپ بحث کریں گے تو وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جناب صدیق اکبر ہیں. ایک بندہ بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر رہا ہے، بار بار. حضور خاموش ہیں. جب اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، میں اس طرح کا نہیں ہوں. آپ نے بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے اور خدا را ضرور سمجھنا، اسے تقریر نہ سمجھنا جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. ایسے تلخ تلخ لوگ، آپ یقین کریں ہم عقیدہ لوگ، ایک عقیدے، ایک نظریے کے، ایک جماعت کے لوگ، لیکن ایک دوسرے سے دوریاں. ہمارے رویوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ ایک شخص اکیلا ہی زندہ ہے، بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اتنی دوری یار. وہ امت جس کی 80 صفحے ہونی ہے قیامت کے دن، جو نظر آئے گی پوری دنیا میں کہ یہی امت ہے، وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے. ہم درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں، وہ باتیں کر رہا ہے. جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تو کریم محبوب اٹھ کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ باتیں کر رہا تھا آپ بیٹھے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آ گئے. حضور فرمانے لگے ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. تیرے سرانے فرشتہ تھا، جب وہ بولتا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا. فرشتہ بول رہا تھا جبھی تو میں بھی چپ تھا، فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. اور فرمایا جب تو بولا ہے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گیا. دیکھیں ہم کوئی لوارث نہیں، خدا رسول والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں چپ کر دیں گے تو ہمارا وارث کوئی نہیں. آپ نہ کسی مقام پہ اپنوں کے مقابلے میں تو کہیں خاموشی اختیار کریں، آپ کہیں اپنوں کے بارے میں تو درگزر کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے، باہر نکلے، چوک میں آئے. ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، مخالف تھا، اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہے. جب آپ باہر نکلے نا تو بہت سارے لوگ تھے چوک میں، وہ بھی سامنے سے آیا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، توجہ کرنا بات پہ، کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے. سب جانتے ہیں مخالف ہے، حاسد ہے، اور حسد کی وجہ سے مخالف ہے، سب کو پتہ ہے. اور حسد بڑی بری چیز ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اس کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ شریر کام ہوتا ہے. آپ کھڑے ہیں، کہتے سنے تیرے ابا انتقال کر گئے. فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. یارو کہہ دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں، کبھی دیکھو تو صحیح، بڑا کچھ کہہ، چلو سامنے نہیں تو پیٹھ کے پیچھے کہہ دیتے ہیں.
لوگ بڑی بڑی چیزوں پہ طنز کرتے ہیں، ایسا جملہ کستے ہیں کہ وہ انسان کی نیند میں سوراخ کر دیتا ہے، سوتا نہیں انسان۔ اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو، جملہ سخت تھا پر بات تو شرعی تھی نا، غیر شرعی تو نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، ارادت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکالنی، فرمایا چپ کر جاؤ بھائی، ہم کو لوارث ہیں، چپ تو کرو نا یار، کہیں سہنا تو سیکھو، کہیں برداشت تو کرو، کئی کچھ تمہیں لوگ کہیں گے، کس کس کو راضی کرو گے؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا، ہمت جمع کر کے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں تو عدت گزر لینے دے، میں تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، دل دریا سمندروں ہی ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، دل تو ٹوٹ گیا نا، بکھر کیا دیتے ہیں یار۔ کئی دفعہ جس نے 40 سال بھی قرآن پڑھایا ہو، مسجد نے ڈیوٹی کی ہو، اس شخص کو بھی کئی دفعہ لوگ مسجد کے دروازے پہ کھڑے کر کے بات کر دیتے، بڑی تکلیف ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات۔ بڑے بڑے لوگوں کو لوگ کہہ گزرتے، حضرت امام صاحب فرمانے لگے عدت بیت لینے دے، تیرا نام لے کے بات کروں گا، تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک میں گئے، وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اعتراض دھڑام سے گرا، روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے حضور اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لوارث ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، میرے صبر نے جان لے لی۔ تیرا صبر کئی دفعہ جان لے لے گا، تیرا صبر، تیرا حوصلہ، تیری دلیری، آپ اپنی زندگی میں یہ کریں نا بھائی۔ کیا ماجرا ہے؟ ہم ہر وقت جو ہے کسی جگہ بھی عاجزی نہیں دکھاتے، کسی مقام کہیں مان جایا کریں چپ کر۔ امام زین العابدین، ایسے ہی بات پہ بات یاد آ گئی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے، جس مسجد کی اصل وارث امام زین العابدین، مسجد شریفہ سے نکلے تو ایک بندہ پیچھے ہو لیا، بادشاہ نے پیسے دیے، معاذ اللہ وہ امام صاحب کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ مزہ ہے، کبھی اسے لے کے تو دیکھیں، یہ بھی ایک مزہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے کہ آپ کو برا کہے آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں۔ قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ۔ فرمایا لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہیں تو پرواہ نہیں کرتے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب گزر رہے ہیں تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، امام صاحب جن قدموں سے چلتے تھے وہ چھوٹے کر دیے، قدم چھوٹے چھوٹے، زیادہ باتیں کر لے۔ امام صاحب کا گھر آ گیا، وہ بندہ تھک گیا، کہتے تو بولتے ہی نہیں، گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لے، میرا گھر آ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھ پر تو کسی نے بجلیاں ہی گرا دی، پہلے میں نے اخلاق سنا تھا، اب میں نے اخلاق دیکھ لیا، بجلیاں گر گئی، سناٹا چھا گیا۔ جب میں سختے میں آ گیا نا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، کہتے ہیں جب میں پورے سختے میں آیا تو امام زین العابدین کہنے لگے ٹھہر جا ذرا، جانا نا۔ اندر تشریف لے گئے، ایک بوتل سرکے کی لائے، ایک شہد کی لائے، اور مجھے تھما کے نا، لمبی بات پھر بھی کوئی نہیں، میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے کہ لے جا، میرے دادا مولا علی نے فرمایا تھا پتر جو دروازے تک آئے اسے خالی نہیں بھیجا گیا، کہ لے جا تیری مہربانی، تحفہ ہے رکھ لے۔ وہ شخص کہتا ہے امام صاحب پلٹ کے اندر جانے لگے تو میں قدموں سے لگا، پیر چوم کے کہا حضور وہ تو کسی بدبخت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، قربان جاؤں، قریب آ کے پتہ چلا ہے اگر نواسے کے اخلاق کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا اخلاق اس طرح ہے، رسول کائنات علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا حسن کیا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نری تقریریں نہیں، نری باتیں نہیں، رب کے بندے رات سجدے اور قیام میں گزار۔ آپ نہ لوگوں کو کتنے بھی دکھ بتائیں گے تو کمزور ہوتے جائیں گے،
جتنا آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے کمزور ہوں گے، اور جتنے دکھ مصلے پہ بیٹھ کے رب کو بتاؤ گے طاقتور ہوتے جاؤ گے، طاقتور ہوتے جاؤ گے۔ آپ نا جب رات کو بیٹھتے ہیں اور آپ کا مصلی آباد رہتا ہے، یہ موبائل یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں، اور صرف زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے چند نفل پڑھ کے تلاوت کر کے درود و سلام پڑھ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا، تو آپ کو اللہ روحانی قوت دیتا ہے۔ یہ جو سجدے کا نور ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے۔